شیراز ریجن کا اصل کمال پسوپلس ہے۔ یہ نام اسے یونانیوں نے دیا۔ وہ ایران کو پرش یعنی پرشیا کہتے تھے، جبکہ ایرانی اس علاقے کو تخت جمشید لکھتے اور پکارتے رہے۔ یہ ان کے لیے آج بھی تخت جمشید ہے۔ جمشید فردوسی کے شاہ نامہ کا ایک اساطیری بادشاہ تھا، جس کے پاس ایک ایسا پیالہ تھا جس میں جھانک کر وہ مستقبل دیکھ لیتا تھا۔ فردوسی نے اس پیالے کو جام جم لکھ کر اس پر مہر ثبت کر دی۔ یہ شہر پسرگاد سے 2 گھنٹے اور نقش رستم یعنی نیکروپولس سے 40 منٹ کی ڈرائیو پر واقع ہے۔ یہ سائرس کے بعد دارش گریٹ یا اول نے بنایا اور کمال کر دیا۔ پسرگاد اس زمانے میں سلطنت کا دارالحکومت تھا۔ دارش گریٹ بھی اسی میں رہتا اور حکومت کرتا تھا، لیکن بعد ازاں دنیا میں اس نے اپنا نقش چھوڑنے کے لیے شیراز کے مسافات میں دشت مرو میں شاندار شہر آباد کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ شہر پرشین سلطنت کا تقریباتی یعنی سیریمونیل دارالحکومت تھا، اور یہ زرگس کی پہاڑیوں کاٹ کر بنایا گیا۔ آپ جب دشت مرو میں شیراز کے قریب پہنچتے ہیں تو آپ کو سرسبز وادی کے آخری کونے میں سرخ پہاڑ ملتے ہیں۔ دارش نے انہیں شہر میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کی سلطنت اس وقت تک 23 ملکوں تک پھیل چکی تھی۔ اس نے ان تمام علاقوں کے تعمیراتی ماہرین اکٹھے کیے، پہاڑ دکھائے اور انہیں توڑ کر ری شیپ کر کے شہر میں تبدیل کرنے کا حکم دے دیا۔ یوں 551 قبل مسیح میں پسوپلس کی تعمیر شروع ہو گئی۔ یہ شہر 518 قبل مسیح میں 33 برسوں میں مکمل ہوا اور 330 قبل مسیح تک تقریباً 188 سال ایران کا تقریباتی یعنی سیریمونیل دارالحکومت رہا۔ بادشاہ اس میں سرکاری تقریبات منعقد کرتے تھے، تاج پوشی سے لے کر سفیروں سے ملاقات، جنگوں کے اعلانات، اور ہر سال نوروز کی تقریبات اسی چٹانی شہر میں ہوتی تھیں۔ 333 قبل مسیح میں سکندر اعظم اس پر حملہ آور ہوا۔ دارش سوم یعنی دارا کے ساتھ اس کی جنگ ہوئی۔ دارا کو شکست ہوئی اور سکندر اس شہر پر قابض ہو گیا۔ شہر کی خوبصورتی اور لوکیشن نے اس کا دل مو لیا، لیکن بعد ازاں اس کے جرنیلوں نے پسوپلس سے اسے دل برداشتہ کر دیا اور اس نے اسے جلانے اور گرانے کا حکم جاری کر دیا۔ یوں یہ حیران کن شہر 31 دنوں میں ختم ہو گیا، لیکن یہ تباہ ہونے کے باوجود دنیا میں اپنا نشان چھوڑ گیا۔ آج بھی دنیا بھر سے لوگ اسے دیکھنے آتے ہیں اور حیرت سے ان کا منہ کھلے کا کھلا رہ جاتا ہے۔ یہ یونیسکو کے ورلڈ ہیریٹیج میں بھی شامل ہے۔ دارش گریٹ کے زمانے میں شیراز اقوام عالم کی گزرگاہ تھا۔ روس، چین اور بھارت سے آنے والی تمام شاہراہیں دشت مرو میں اکٹھی ہوتی تھیں۔ زیگرس کی پہاڑیاں دشت مرو کی نگہبان تھیں۔ ان پر چھوٹی سی فوجی چھاؤنی تھی۔ فوجی دستے وہاں سے گزرگاہ کی حفاظت بھی کرتے تھے اور قافلوں کے بارے میں پسرگاد میں اطلاعات بھی دیتے تھے۔ دارش نے اس چھاؤنی کو شہر میں تبدیل کر دیا۔ 23 ملکوں کے ماہرین، آرکیٹیکٹ اور ٹاؤن پلانرز نے پہاڑیوں کو کاٹ کر سب سے پہلے دارش گریٹ کا آپادانہ محل بنایا۔ یہ شاہی محل تھا اور اس کے ساتھ مزید 6 محل بنائے گئے۔ یہ ریلیف ہال، تھرون ہال، ٹریری ہال، گیٹ آف آل نیشنز، دارش کا ذاتی محل اور اس کے بیٹے زرزس کا محل تھا۔ یہ محلات 100 ستونوں پر کھڑے تھے۔ تمام ستون 100 فٹ سے اونچے تھے، سرخ سنگ مرمر سے بنے تھے اور 1 پیس تھے۔ یہ کیلوں کی طرح زمین میں گاڑے گئے اور پھر ان پر لکڑی کی چھتیں بنائی گئیں۔ یہ وسیع کمپلیکس تھا، زمین سے اوپر پہاڑوں پر تھا اور اس کے ٹیریسز سے دشت مرو، اس کی شاہراہیں اور جنگل دکھائی دیتے تھے۔ لیکن افسوس، یہ حیرت کدا سکندر اعظم کی نظر بد کا شکار ہو کر پیوند خاک ہو گیا۔ سکندر نے اسے کیوں تباہ کیا؟ تاریخ اس کی 2 وجوہات بیان کرتی ہے۔ پہلی وجہ، ایرانیوں نے 480 قبل مسیح میں ایتھنز پر حملہ کر کے یونانیوں کے محلات تباہ کر دیے تھے۔ سکندر نے پسوپلس کو گرا اور جلا کر یہ بدلا لیا۔ دوسرا، سکندر اعظم اس کی خوبصورتی اور شکوہ سے حسد میں مبتلا ہو گیا اور اس نے اسے سرے سے مٹا دیا۔ لیکن پسوپلس کا کمال دیکھیے کہ یہ سکندر کی بدنیتی اور حسد کے باوجود آج 2270 برس بعد بھی زمین پر کھڑا ہے، اور ہر سال لاکھوں لوگ اس کی زیارت کے لیے آتے اور کھلے دل کے ساتھ بنانے والوں کی تعریف کرتے ہیں، اور ان لاکھوں لوگوں میں اس دن ہم بھی شامل تھے۔ ہم دشت مرو میں داخل ہوئے تو ہمارے دائیں بائیں دور دور تک کھیت تھے۔ کھیتوں کے آخر میں درختوں کا گھنا ذخیرہ تھا اور اس کی بغل میں زیگرس کی پہاڑیوں پر پسوپلس کے آثار ہماری راہ دیکھ رہے تھے۔
پہاڑیوں کے قدموں میں وسیع پارکنگ تھی، اس کے ساتھ طویل صحن تھا، دائیں جانب ٹکٹ ہال تھا۔ ہم وہاں سے ہو کر صحن میں داخل ہوئے اور چلتے ہوئے پہاڑ تک پہنچ گئے۔ پہاڑ کی دونوں سائڈز پر سیڑھیاں اوپر جاتی ہیں۔ سیڑھیوں کے سٹیپس چھوٹے ہیں۔ گائیڈ نے بتایا کہ یہ سٹیپس جان بوجھ کر چھوٹے بنائے گئے تھے تاکہ بادشاہ کے مہمان دھیرے دھیرے اوپر آئیں، اور جب ان کا بادشاہ سے سامنا ہو تو ان کی سانس نہ چڑھی ہو۔ ہم سیڑھیاں چڑھ کر اوپر پہنچے تو سامنے گیٹ آف آل نیشنز تھا۔ یہ 2 بلند ستون تھے جن کے اوپر 2 منہ کے شیر بنے تھے۔ ستونوں پر نقاشی تھی اور ساتھ ساتھ قدیم زبان میں فرمودات لکھے تھے۔ ستونوں کے اندر دائیں بائیں ہال تھے، ان میں کبھی لکڑی کی چھتیں ہوتی تھیں، وہ ختم ہو چکی ہیں۔ اب وہاں صرف کھلا آسمان تھا۔ مہمانوں کو وہاں روکا جاتا تھا، وہ اپنا لباس اور سانس کنٹرول کرتے تھے اور اس کے بعد چل کر آپادانہ میں داخل ہوتے تھے۔ آپادانہ اور ریسٹ ایریا کے درمیان وسیع کوریڈور تھا جس کی دونوں سائڈز پر گارڈ رومز، مجسمے اور مشعلیں تھیں۔ کوریڈور دائیں جانب مڑتا تھا اور پھر آپادانہ میں داخل ہو جاتا تھا۔ یہ 100 ستونوں پر استادہ وسیع عمارت تھی۔ اس کی چھتیں اور دیواریں ڈھہ چکی ہیں، صرف ستون باقی ہیں، لیکن یہ پھر بھی عمارت کی شان دکھانے کے لیے کافی ہیں۔ آپادانہ کے بعد دوبارہ سیڑھیاں آتی ہیں، ان کے دائیں بائیں دیواروں پر اس زمانے کے فرمودات نقش ہیں، یہ سب پتھروں میں کھود کر بنائے گئے ہیں۔ پتھر کی دیواروں میں جگہ جگہ شیر کو گائے کو پشت سے دباتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ قدیم ایران میں گائے سردی اور برف جبکہ شیر بہار کے موسم کی علامت تھا۔ اس نقش کا یہ مطلب ہے کہ بہار نے موسم سرما کو آگے دھکیل دیا ہے اور اب نوروز کے دن آ چکے ہیں۔ یہ محل کیونکہ نوروز کے دنوں میں زیادہ استعمال ہوتا تھا، چنانچہ اس کی دیواروں پر نوروز کی علامتیں زیادہ ہیں۔ آپادانہ کے بعد چہل مینار آ گیا۔ یہ ٹیرس تھا جس کے 40 مینار تھے۔ اس سے نیچے کھائی میں سارا دشت مرو نظر آتا ہے۔ چہل مینار کے سامنے اس وقت سورج ڈوب رہا تھا۔ ہمارے سامنے دشت مرو کے دوسرے کنارے پر سورج پہاڑیوں کے پردے میں چھپ رہا تھا، جبکہ نیچے دور دور تک دشت پھیلا ہوا تھا۔ اس میں سردیوں کی فصلیں اگی تھیں۔ بائیں جانب درختوں کا وسیع زرگس کی پہاڑیوں پر پسوپلس کے ویرانے میں کھڑے تھے۔ یہ سارا ماحول پینٹنگ جیسا تھا۔ ہم نے اس کی تصویریں بنا لیں۔ آج سے 2270 برس قبل تک ہر نوروز پر 23 ملکوں کے شاہی وفود تحائف لے کر بادشاہ کے حضور حاضر ہوتے تھے اور بادشاہ اس ٹیرس پر کھڑے ہو کر قبولیت کا اذن دیتا تھا۔ سامنے نیچے عوام کھڑے ہو کر تشکر شاہ کے نعرے لگاتے تھے۔ لوٹس یعنی کول کا پھول اور ہما، دورش اور سائرس کی سلطنت کا شاہی پھول اور پرندہ تھا۔ محلات میں ہر جگہ دیواریں ہیں، ستونوں پر کمل اور ہما کھدے ہیں۔ فنکاروں کو جہاں بھی جگہ ملی انہوں نے وہاں ہما بنا دیا یا کمل کا پھول کھود دیا۔ سکندر اعظم نے اپنے دشمن دورش سوم کا مقبرہ بھی یہیں بنوایا تھا۔ اس کا دروازہ پہاڑیوں کے درمیان دکھائی دے رہا تھا، لیکن اونچائی زیادہ اور وقت اور توانائی کم ہونے کی وجہ سے ہم وہاں نہیں جا سکے۔ پسوپلس کے نیچے وہ میدان تھا جہاں اکتوبر 1971 عیسوی میں ایران کے آخری بادشاہ محمد رضا شاہ پہلوی نے ایرانی بادشاہت کے 2500 سال کا جشن منایا تھا۔ یہ علاقہ اس وقت ویران ہوتا تھا۔ اسے آباد کرنے کے لیے خزانے کے منہ کھول دیے گئے۔ تہران سے ایران تک ریلوے لائن بچھائی گئی، خیموں کا عارضی شہر آباد کیا گیا اور پھر دنیا بھر کے سربراہوں اور ہیڈ آف اسٹیٹ کو دعوت دی گئی۔ جنرل یحییٰ خان اس وقت پاکستان کے صدر تھے۔ یہ شاہ ایران کی خصوصی دعوت پر پرساپلس پہنچے۔ مرحوم جنرل صبح شراب پینا شروع کرتے تھے اور رات بے ہوشی تک شغل جاری رکھتے تھے۔ یہ اس دن بھی مدہوش تھے۔ ان کے ساتھ مناکو کی شہزادی گریس کیلی بیٹھی تھیں۔ ان کے گورے بازو ننگے تھے۔ جنرل یحییٰ خان کو شک ہوا کہ شہزادی کے بازو اصلی نہیں ہیں، ان پر میک اپ کیا گیا ہے۔ صدر پاکستان نے اپنا شک دور کرنے کے لیے شہزادی کے ننگے بازوؤں پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر میزبان سمیت تمام مہمانوں کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ شہزادی نے حیرت سے صدر پاکستان کی طرف دیکھا، اٹھی اور صدر کی تیزابی نگاہوں اور سائنسی ہاتھوں سے دور جا کر کھڑی ہو گئی۔ اسی تقریب کے آخر میں جنرل یحییٰ خان کو پیشاب آ گیا۔ انہیں واش روم دور محسوس ہوا۔ انہوں نے سرعام زب کھولی اور قریب موجود گملے کو سیراب کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر تمام مہمانوں کی نظریں جھک گئیں اور پاکستان کی تاریخ نے منہ چھپا لیا۔
پساپلس کی فضا میں ہمارے صدر کے پیشاب کی بو ابھی تک موجود ہے۔ ہمارے مانسیرا کے ساتھی حاجی الیاس نے پوچھا کہ جنرل یحییٰ نے یہاں کس جگہ پیشاب کیا تھا؟ میں نے نیچے درختوں کے ذخیرے کی طرف اشارہ کر دیا۔ حاجی صاحب نے کہکا لگا کر پوچھا، کیا یہ سارے درخت جنرل یحییٰ خان کے پیشاب سے پیدا ہوئے ہیں؟ ہم سب نے بلند آواز میں کہکا لگایا۔ ہم بے بس لوگ اس کے علاوہ کر بھی کیا سکتے تھے؟ ہم نے ملک توڑنے اور یہ حرکتیں کرنے والے یحییٰ خان کو بھی پاکستانی پرچم میں لپیٹ کر دفن کیا تھا۔ جب احساس زیاں ہی نہ ہو تو پھر کہکوں کے علاوہ کیا آپشن بچتا ہے؟